اس شک کو اگر عملی جامہ پہنا دیا جائے تو اس ملک کی اور اس ملک میں رہنے والوں کی تقدیر بدل جائے، پھر ہمیں کوئی انقلاب کی ضرورت ہی نہ ہو۔ لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا۔ اس وقت آئین پہ آپ دیکھ لیں کتنی باتیں ہو رہی ہیں، ہر کوئی مختلف پہلوؤں سے بات کر رہا ہے آئین پہ، لیکن اس شک کی بات نہیں ہو رہی جس کا تعلق اس تمام چیزوں سے ہے جس سے اس ملک کا مستقبل وابستہ ہے۔ میرے خیال میں لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اس وقت ملک میں انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں، مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کو ایک انقلاب کی ضرورت ہے، خاص طور سے جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں، ممبرز ہیں اور ان کے لیڈرز بھی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انقلاب آنا چاہیے، اور وہ تو خونی انقلاب کی بھی باتیں کر رہے ہیں۔ اور بائیں بازو کی جو بہت سی پارٹیاں تھیں اور لیڈر تھیں، وہ تو ہمیشہ سے انقلاب کی باتیں کرتے آئے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس آئین میں جو 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں منظور ہوا تھا، جس پہ اس وقت کی تمام سیاسی جماعتوں نے، وہ چاہے دائیں بازو سے تعلق رکھتی تھیں یا بائیں بازو سے تعلق رکھتی تھیں، ان سب نے اس پہ متفقہ طور پہ سائن کیے تھے۔ میرا خیال ہے چند سگنیچرز تھے جو لوگوں نے شاید انہوں نے اس میں اپنی رائے نہیں دی یا سائن نہیں کیا اس پہ۔ لیکن اس شک کو اگر عملی جامہ پہنا دیا جائے تو اس ملک کی اور اس ملک میں رہنے والوں کی تقدیر بدل جائے، اور اس وقت پھر ہمیں کوئی انقلاب کی ضرورت ہی نہ ہو۔ لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا۔ اس وقت آئین پہ آپ دیکھ لیں کتنی باتیں ہو رہی ہیں، ہر کوئی مطلب مختلف پہلوؤں سے بات کر رہا ہے آئین پہ، لیکن اس شک کی بات نہیں ہو رہی جس کا تعلق اس تمام چیزوں سے ہے جس سے اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ وابستہ ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو یوٹیوب کا چینل ہے جو میں نے بنایا ہے، ہم نے بنایا ہی میں نے اس لیے ہے کہ ان ایشوز پر، ان چیزوں پر بات کی جائے جس پر عام میڈیا بات نہیں کرتا، جس پر عام لوگ بات نہیں کرتے، اور جو میرے خیال میں لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہیں۔ تو میں آپ کو وہ شک پڑھ کے سناتی ہوں، انگلش میں سناتی ہوں، اس کے بعد میں اس کا ترجمہ کروں گی۔ یہ شک ہے چیپٹر 2 میں، اور میرا خیال ہے نمبر اس کا 38A ہے۔ اچھا، یہ کہہ رہا ہے کہ the state shall secure the well-being of people irrespective of sex, caste, creed or race by raising their standard of living, by preventing the concentration of wealth and means of production and distribution in the hands of a few to the detriment of general interest, and by ensuring equitable adjustment of rights between employers and employees and landlords and tenants۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلا تفریق جنس، ذات پات، برادری وغیرہ وغیرہ کے وہ لوگوں کی بہتری کو یقینی بنائے، اس سے بالاتر ہو کہ وہ لوگوں کو برابری کی بنیاد پہ وہ ان سے سلوک کرے، اور ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ یعنی کہ معیار زندگی بلند کرے۔ ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے، معیار زندگی I'm sure کہ آپ کو پتہ ہوگا۔ اور اس کے لیے وہ دولت اور ذرائع پیداوار کو چند ہاتھوں میں مرتکز ہونے سے پریونٹ کرے، مطلب اس کو روکے، اور اس کے خلاف وہ اقدامات اٹھائے، کیونکہ یہ عام لوگوں کے مفاد کے خلاف ہے۔ اور پھر یہ کہ جو مالک اور ملازم ہیں، مطلب جو امپلائر اور امپلائی ہے، اور جو زمیندار یعنی بڑے بڑے جو جاگیردار ہیں، اور وہ لوگ جو ان زمینوں پہ کام کرتے ہیں، ان کے جو حقوق ہیں ان میں توازن ہو، ان میں بیلنس ہو، مطلب یہ کہ یہ نہ ہو کہ ایک کو زیادہ اور دوسرے کو کم ملے۔ اور اس سے جنہوں نے یہ آئین لکھا تھا، ان کا یہ کنسنسس تھا کہ اگر ہم یہ اقدام لے لیں، اس کو عملی جامہ پہنا دیں، تو اس ملک کے لوگوں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بلند ہوگا، اور یہاں سے جو برابری کا ایک نظام ہے وہ شروع ہوگا۔ اچھا، آئین جو ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو اس کے ایک عملی جامہ پہنانے کے طریقے نہیں بتاتا۔ آئین جو ہوتا ہے وہ ایک بیسک پرنسپلز اسٹیبلش کرتا ہے، جس کے لیے پھر آپ کو عمل کرانے کے لیے پھر آپ کو مزید قانون سازی کی اور پالیسی بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اب یہ جو ایک جو شق ہے نا، یہ انقلابی ہے، جس میں کہ کہا گیا ہے کہ دولت کی جو تقسیم ہے، دولت اور اس کے علاوہ جو ذرائع پیداوار پر جو کنٹرول ہے، وہ چند ہاتھوں میں نہیں ہوگا، اس پہ چند ہاتھوں کا قبضہ نہیں ہوگا۔ اور یہی بات برابری پارٹی پاکستان کے منشور میں ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے ہر شہری کو بلا تفریق جنس، رنگ، نسل، صوبائیت، مذہب، فرقہ، سب کو اس ملک کے وسائل اور اس ملک کے مواقع پر برابر کی دسترس ہونی چاہیے۔ تو اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے قانون، یہ آئین لکھا تھا، جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن تھے، ان کو معلوم تھا کہ اگر کنسنٹریشن آف ویلتھ ہوگی، اگر دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہوگا، اگر چند افراد کے پاس دولت کی قوت آ جائے گی، تو اس سے عام لوگوں کے مفادات کو نقصان پہنچے گا، اس سے عام شہریوں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ کبھی بلند نہیں ہو سکتا۔ یہ عام لوگوں کے مفادات کے بالکل خلاف ہے۔ اچھا، اب جب سے یہ کانسٹیٹیوشن بنا ہے اور اس کو 50 سال ہو گئے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہم اس کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، اس شق پر کبھی بات نہیں ہوئی، اس شق پر کبھی اسمبلی میں ڈسکشن نہیں ہوئی، اس شق پر کبھی جلسوں میں ذکر ہی نہیں کیا گیا، اس کا میڈیا پہ بھی ذکر نہیں ہوا، اس کا انٹلیکچوئلز نے بھی ذکر نہیں کیا، اس پہ اخباروں میں کالم بھی نہیں لکھے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں جب یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی دولت 22 خاندانوں کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ پاکستان کو 22 خاندان اون کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اس کے نتیجے میں آمریت کو شکست ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں ایوب خان کی حکومت ختم کر کے ایک جمہوری حکومت کے قیام کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہوا تھا۔ اور اس وقت اعداد و شمار کے مطابق یہ جو دولت ہے، یہ 39 یعنی کہ 39 خاندانوں کے ہاتھ میں اس وقت مرکوز ہے۔ یہ جو خاندان ہیں، یہ پاکستان کو اب سمجھ لیں اون کرتے ہیں۔ اچھا، اب جو عام لوگوں کے لیے سمجھنے والی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، مطلب دولت کیسے چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے، دولت پہ کیسے چند ہاتھوں کا کنٹرول ہو جاتا ہے، چند افراد جو ہیں وہ کیوں امیر ہو جاتے ہیں، کیوں ان کے پاس تمام ذرائع پیداوار ان کے پاس ہوتے ہیں، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے، بیکاز اس کے ساتھ ان کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ تو اب یہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ دولت پیدا کیسے ہوتی ہے، کہاں سے دولت پیدا ہوتی ہے، اس کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، اس کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کون کرتا ہے۔ تو دیکھیے، دولت جو ہے وہ اس کے لیے 3 عناصر چاہیے جس سے کہ دولت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو خام مال چاہیے، جس کو استعمال کر کے آپ کوئی چیز بنائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ایک ذرائع پیداوار چاہیے جس کے ذریعے آپ وہ بنائیں گے، اور پھر آپ کو انسانی محنت چاہیے، ایک قوت چاہیے اور اسکل چاہیے، جس کے ذریعے آپ اس خام مال کو اس ذرائع پیداوار میں ڈال کے اس کو استعمال کر کے آپ ایک نئی چیز بنائیں گے، جس کو بیچا جائے گا یا جس کو اور طریقوں سے استعمال کیا جائے گا، اور وہاں سے دولت پیدا ہوگی۔ تو اس کے تین اس کے عنصر ہوتے ہیں، یہ آپ کبھی نہ بھولیں کہ دولت پیدا کرنے کے صرف 3 عنصر ہیں، اور اس میں جو انسانی قوت ہے، انسانی محنت ہے، انسانی جو سکل ہے، اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے بغیر آپ دولت پیدا کر ہی نہیں سکتے۔ وہ محنت چاہے جسمانی ہو یا ذہنی ہو، انٹلیکچوئل ہو یا فزیکل ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن خام مال اور ذرائع پیداوار جس میں کہ زمین ہے، فیکٹری ہے، مشینیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس کے علاوہ اس کے ساتھ انسانی محنت جب شامل ہوتی ہے تبھی دولت پیدا ہوتی ہے۔ آپ زمین کی مثال لے لیں۔ زمین میں آپ بیج بوتے ہیں، پھر آپ اس کو پانی دیتے ہیں، اس میں کھاد ڈالتے ہیں، آپ اس میں فرٹیلائزر ڈالتے ہیں، آپ وہ دوائیاں ڈالتے ہیں جس سے بیماریاں نہ ہوں، فصل اچھی اگے، اور یہ سارا کام جو ہے یہ انسانی محنت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ انسانی قوت جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ آپ کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جو پیداوار ہوتی ہے
اس کو آپ استعمال کر کے بیچ کے جو بھی کچھ کر کے اس سے آپ دولت پیدا کرتے ہیں. اسی طرح فیکٹریوں میں چاہے وہ جوتا بنانا ہو, چاہے وہ کپڑے بنانا ہو, چاہے وہ کوئی بھی چیز بنانا ہو, یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں اور اسی سے دولت پیدا ہوتی ہے. تو جب یہ دولت پیدا ہوتی ہے اس کی تقسیم کیسے ہوتی ہے یہ آپ کو میں بتا تو نہیں ہوں, لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ دولت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے. جب دولت پیدا ہوتی ہے تو اس کا ایک بہت ہی چھوٹا حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کی محنت سے یہ دولت پیدا ہوئی. ان کا شیئر اس میں بہت کم ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے فیکٹری کے جو مزدور کام کرتے ہیں, جو کانوں میں لوگ اپنی جانیں قربان کر کے یا اس کو خطرے میں ڈال کے جو کام کرتے ہیں, جو کھیتوں میں پورا دن دھوپ میں اور گرمی میں اور بہت ہی مشکل حالات میں جو کام کرتے ہیں, ان کو اس دولت کا ایک بہت تھوڑا حصہ ملتا ہے. اس کا جو بہت بڑا حصہ ہے, جو زیادہ حصہ ہے, وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے جو ذرائع پیداوار کا مالک ہوتا ہے. مطلب جو زمین کا مالک ہے, جو فیکٹری کا مالک ہے, کارخانے کا مالک ہے, جو کانوں کا مالک ہے, جو اداروں کا مالک ہے, اس سے جو بلک آف دیٹ پروفٹ, اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے. اچھا, اب وہ کیا کرتے ہیں اس سے, یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو جاننی چاہیے کہ جب ان کے پاس یہ دولت آ جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں. نمبر 1 تو یہ تفریق ہی غیر منصفانہ ہے نا, آپ کو معلوم ہے کہ یہ دس از ناٹ فیئر. اب جن کے پاس یہ بہت بڑا حصہ آ جاتا ہے تو وہ اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اپنے عیش و آرام پہ, مطلب اپنے لیے گاڑیاں خرید کے, بڑے بڑے گھر لے کے, سیر و تفریح کر کے, اپنے آرام دہ چیزیں اپنے لیے خرید کے یہ اس پہ صرف کرتے ہیں. اس کا ایک حصہ جو ہے وہ یہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے, فیکٹری کو بڑا کرنے کے لیے, اس کو مطلب مزید اس میں سے منافع کمانے کے لیے یہ اس میں ڈال دیتے ہیں, اس میں اس کو بڑا کرتے ہیں, اس کو مزید پروفٹیبل بناتے ہیں. اور جو اس کا تیسرا حصہ ہوتا ہے اس کو یہ انویسٹ کرتے ہیں. انویسٹ کس چیز میں کرتے ہیں؟ یا تو مزید ذرائع پیداوار خریدتے ہیں, زمین خریدتے ہیں, پلاٹس خریدتے ہیں, پلازے خریدتے ہیں جہاں سے ان کو پھر رینٹ آتا ہے جو کہ ان کو گھر بیٹھے ملتا ہے, اس کے لیے ان کو کوئی محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یا اس کو وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, اس کو وہ بینکوں میں رکھتے ہیں جہاں پہ ان کو سود ملتا رہتا ہے. اور یاد رکھیں, میرا پرسنل تو یہی خیال ہے کہ چاہے وہ اسلامک بینکنگ ہو جس میں اس کو پروفٹ کہا جاتا ہے یا اس کو سود کہا جائے, وہ صرف نام کا فرق ہے. بہرحال اس پہ یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن اصل میں اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو گھر بیٹھے بغیر ایک انگلی ہلائے, گھر سے قدم باہر رکھے بغیر ان لوگوں کو آمدنی آتی رہتی ہے, پیسہ ان کو ملتا رہتا ہے. اس کے مقابلے میں جن لوگوں کو تھوڑا حصہ ملا ہوتا ہے, مطلب جو ایکچولی ورکرز ہوتے ہیں, وہ چاہے فزیکل ورکرز ہوں, انٹلیکچوئل ورکرز ہوں, جن کو اس پروفٹ میں سے یا اس آمدنی میں سے یا اس دولت میں ایک تھوڑا حصہ ملا ہوتا ہے, ان کا اکثر جو ان کو ملتا ہے وہ ان کی ضروریات پہ خرچ ہو جاتا ہے. مطلب ان کے کھانے پینے پہ, ان کے رہنے پہ, ان کے ٹرانسپورٹ پہ, تعلیم پہ, صحت پہ, ان چیزوں پہ ان کا جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے. اور بہت کم ان کے پاس رہ جاتا ہے جس کو وہ بچا کے رکھ سکیں یا وہ بچت کہلا سکے, جو کہ وہ بھی ان کے جو بڑے بڑے اگر اخراجات آ جائیں, کوئی بڑی بیماری ہو جائے, شادی بیاہ ہو, اس پہ وہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ تو میں ان کی بات کر رہی ہوں جن کو کچھ وہ محنت کش جن کو کچھ زیادہ ملتا ہے, مطلب جو لوگ زیادہ کماتے ہیں. جو بالکل نیچے والے مزدور طبقہ ہے وہ تو مشکل سے اپنی خوراک پوری کر سکتا ہے, مشکل سے وہ اپنے زندہ رہنے کا انتظام کر سکتا ہے. تو اس طرح جو محنت کش طبقہ ہے ان کی اکثریت کے پاس کوئی بچت نہیں ہو سکتی. وہ تو اپنا گھر بھی نہیں سوچ نہیں سکتے خریدنے کا. اس وقت جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں جن کی ہسبینڈ وائف دونوں کام کرتے ہیں اور وہ اچھی خاصی ان کو اجرت ملتی ہے یا سیلری ملتی ہے, وہ بھی اپنا گھر بنانے کا سوچ نہیں سکتے, کیونکہ زمین پہ جو اسپیکولیشن ہو رہی ہے, زمین پہ جو منافع کمایا جا رہا ہے, یا جس طرح سے زمین کو منافع کمانے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے, وہ زمین اس وقت عام لوگوں کے ہاتھ سے بالکل نکل چکی ہے. تو یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں جن کا ابھی میں نے پہلے ذکر کیا, ان کی جو دولت ہوتی ہے وہ ان کے بعد ان کے بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے.
اچھا یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے کچھ محنت نہیں کی، جنہوں نے کچھ اپنی مطلب فزیکل ایفرٹ نہیں کی، انٹلیکچوئل ایفرٹ نہیں کی، انہوں نے کوئی اسٹرگل نہیں کی، ان کو پیدا ہوتے ہی یہ وہ دولت کے مالک بن جاتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر کیونکہ وہ پیدا ہوتے ہی امیر ہوتے ہیں، ان کے سامنے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں، ان کے سامنے اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں، ان کے سامنے تعلیم کے ذرائع بھی ہوتے ہیں، ان کو بینکوں سے بھی مزید سرمایہ مل سکتا ہے جس کو وہ انویسٹ کر کے اپنے کاروبار، اپنی زمینیں، اپنا جو بھی ان کے مینز آف پروڈکشن ہے اس میں وہ زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں. ایون کہ ان میں ٹرانسفر بھی ہوتا ہے، چاہے ان میں تقسیم بھی ہوتی ہے بہن بھائیوں میں، پھر بھی وہ کمی نہیں آتی اس میں. اچھا اور اس سے بھی زیادہ جو پرابلمیٹک بات ہے، جو مسئلہ ہے جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ بات صرف یہیں ختم نہیں ہو جاتی. پرابلم یہ ہے کہ یہی لوگ جو ہیں، جو امیر لوگ ہیں، جو کھرب پتی ہیں، جو طاقتور ہیں، جو زمینوں، کارخانوں، فیکٹریوں، کانوں کے مالک ہیں، یہی لوگ اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہیں یا ان کے نمائندے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون اور پالیسی وہاں بنتی ہے وہ بھی ان کے ہی فائدے کے لیے بنتی ہے، ان کے ہی دولت کو، ان کے ہی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنتی ہے. تو جو تمام قوانین ہوتے ہیں وہ اس لیے بن رہے ہوتے ہیں کہ اس نظام کو اسی طرح برقرار رکھا جائے، اسی طرح اس کو مستحکم رکھا جائے تاکہ ان لوگوں کے انٹرسٹ پہ جو ہے کوئی ضرب نہ ہو، کوئی زد نہ پڑے ان پہ، کوئی ان کو نقصان نہ ہو. یہ کیسے کرتے ہیں؟ اس میں سب سے جو عام مثال ہے، جو میرا خیال ہے سب کو شاید آسان ہے سمجھنا، وہ ٹیکس کا نظام ہے. پاکستان میں اس وقت ٹیکس جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس زیادہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے انڈائریکٹ ٹیکس کا مطلب ہے جو آپ ان جنرل سیلز ٹیکس دیتے ہیں وہ غریب اور امیر برابر کی شرح پہ دیتے ہیں. لیکن جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے، جو آمدنی پہ ہونا چاہیے، اس کا بہت کم حصہ ہے جو کلیکٹ ہوتا ہے، جو ریاست جو کلیکٹ کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کا زیادہ تر یا بڑا حصہ جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے آتا ہے، جس میں کہ غریب زیادہ اس میں ان کا شیئر ہوتا ہے. تو یہ قانون جو ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ قانون تو انہی لوگوں نے بنایا ہے نا جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ ان کو اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے ایمنیسٹی سکیمز دی جاتی ہیں، ان کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سبسڈیز دی جاتی ہیں، ان کو ٹیکس میں چھوٹ دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کے لیے قانونی راستے چھوڑے جاتے ہیں کہ اپنا سرمایہ ملک سے باہر لے جائیں، آف شور کمپنیوں میں آپ انویسٹ کر لیں. اور ایک جو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے اس ملک میں وہ یہ کہ یہاں پہ جو زرعی آمدنی ہوتی ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگتا، کیونکہ یہی لوگ جو بڑے بڑے زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں، وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں اپنے اوپر ٹیکس لگائیں گے؟ تو یہ جو آپ کو بڑی بڑی کروڑوں کی گاڑیاں نظر آتی ہیں سڑکوں پہ، نئی نئی گاڑیاں نظر آتی ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ بھی تو امپورٹ ہوتی ہیں نا. تو جہاں پہ امپورٹ کے لیے ان کے پاس جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، دوائیاں ہیں، اس کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن جو ان کی لگژری آئٹمز ہیں اس کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں. تو یہ بھی قانون یہ خود ہی بناتے ہیں، یہ سب لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یہ اپنے فائدے کے قانون بناتے ہیں. تو جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن تھے، جو آئین لکھنے والے تھے، ان کا مقصد یہ تھا. اور اس طرح ایکچولی اس آئین میں اس طرح کی بہت سی شقیں ہیں جس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن میرے خیال میں کیونکہ یہ فنڈامنٹل ایک شق تھی یا کلاز تھا جس پہ بات کرنا بہت ہی ضروری ہے، ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح کے شقیں ڈال کے، اس طرح کے کلازز ڈال کے آئین میں ہم پاکستان میں معاشرے کو ایک برابری کی بنیاد پہ ہم قائم کریں گے، یا اس طرف ہم ایک ایگیلیٹیرین معاشرہ بنانے میں کامیاب ہوں گے. لیکن 50 سال ہو گئے اس قانون کو بنے ہوئے، اس آئین کو بنے ہوئے. کیا کسی نے ابھی اس طرف کوئی بھی پیش رفت آپ کو کر کے دکھائی ہے؟ کیا کبھی کسی نے اس کا ذکر بھی کیا ہے آپ سے؟ تو افسوس کی بات یہی ہوتی ہے کہ جو یہ والی شقیں ہیں جس میں انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے معیار زندگی کی بات ہو رہی ہے، ان کی بہتری کی بات ہو رہی ہے، اس شق پہ کوئی بات نہیں کرتا.
صرف جو بات ہوتی ہے اگر غریبوں کی ایک حد تک بات ہوتی ہے وہ صرف نعرے بازی کی بات ہوتی ہے. وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, احساس پروگرام ہے, لنگر خانے ہیں, پناہ گاہیں ہیں اور اس طرح کے پروگرام ہیں جس کو وہ امپلیمنٹ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایک بہت ہی اچھا کام کیا ہے, جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شاید برابری کی طرف ایک قدم اٹھایا ہے. لیکن یہ بالکل دھوکہ ہے, جھوٹ ہے, یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے. بہت سے لوگ جو عمران خان کی تعریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے تو لنگر خانے بھی بنائے, اس نے تو احساس پروگرام بھی شروع کیا, اس نے تو پناہ گاہیں بھی بنائی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یاد رکھیں کہ یہ اصل میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے یہ نقصان پہنچاتی ہیں, کیونکہ یہ لوگوں کو بے وقوف بناتی ہیں, لوگوں کو یہ بتاتی ہیں کہ تمہیں اس سسٹم سے دیکھو کتنا کچھ مل گیا, حالانکہ ان کو پورے حقوق نہیں مل رہے ہوتے. جو اس کی جڑ ہے, جو کہ یہ نابرابری ہے, جو کہ دولت کی تقسیم ہے, جو دولت کا ارتکاز ہے, اس کو ڈسکشن میں نہ لا کے, اس کو نظر انداز کر کے, اور پھر اس کے بعد لوگ بھی اس کو نظر انداز کرتے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ بہت کم لوگوں نے اس شک کے بارے میں سنا ہوگا, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ان کو اس نظام سے یہی ملنا تھا, یہی ان کی توقع تھی, اور وہ خوش ہو جاتے ہیں جس نے بھی وہ کام کیے ہوتے ہیں. تو اب راستہ کیا ہے, ہمارے سامنے کیا لائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اس شک پہ عمل کرنے کا صرف ایک راستہ ہے, اور وہ راستہ یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والے لوگ, یعنی کہ جو اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہیں, وہ لوگ ہوں جن کا مفاد اس شک سے کلیش نہ کرتا ہو. مطلب اگر وہ لوگ بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں جو اس دولت کے مالک ہیں, جن کے ہاتھوں میں یہ دولت کا ارتکاز ہوا ہے, ذرائع پیداوار جن کے کنٹرول میں ہیں, وہ لوگ تو اسمبلیوں میں چاہے 100 دفعہ بھی الیکٹ ہو کے آئیں, وہ کبھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے. تو وہاں پہ ان لوگوں نے جانا ہوگا, ان لوگوں نے بیٹھنا ہوگا, ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوگا جن کا مفاد اس شک کو امپلیمنٹ کرانے سے ہے, جس سے اس نظام کو توڑنے سے ہے, جن کا مفاد اس نظام کو بدلنے سے ہے. وہ جب تک نہیں بیٹھیں گے, جب تک وہ اس کنسنٹریشن آف ویلتھ کو, دولت کے ارتکاز کو روکیں گے نہیں, جب تک اس کے لیے ایک عملی راستہ لائے عمل نہیں بنائیں گے, تب تک یہ نہیں بدل سکتا, تب تک کچھ نہیں بدل سکتا. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس ملک میں جو غریب لوگ ہیں ان کی آئندہ نسلیں بھی غریب ہی رہیں گی, کیونکہ اس نظام پہ کچھ لوگ ہیں جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ کسی سے شیئر کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں. برابری پارٹی پاکستان اسی امید پر بنائی گئی تھی کہ جب لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتایا جائے گا, جب لوگوں کو اس نظام کے بارے میں سمجھایا جائے گا, جب لوگوں کو یہ شعور آئے گا کہ یہ نظام کس کس طرح سے ان کا استحصال کرتا ہے, کس کس طرح سے ان کے حقوق ان سے چھینے گئے ہیں, اور کس کس طرح سے ان کو یقین دلایا گیا ہے کہ آپ کو آپ کے حقوق مل رہے ہیں, کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں آپ کے لیے. اور ہر سیاستدان جو ہے وہ یہی بات کر رہا ہے کہ ہم عوام کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم جو ہے عوام کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں, ہم عوام کا مینڈیٹ چاہتے ہیں, ہم ووٹ کو عزت دیتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے, اب معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ سب جھوٹ ہے. ان لوگوں کا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے, ایسا کوئی ان کی انٹینشن نہیں ہے, ان میں سے کوئی یہ کرنا نہیں چاہتا, انکلوڈنگ عمران خان, انکلوڈنگ جو باقی بڑی پارٹیاں ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ PMLN ہے, یا اور بھی کوئی پارٹیاں ہیں. اور جو میرا خیال ہے سب سے بڑا ظلم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عام لوگوں کو یہ سمجھایا ہے, یہ بتایا ہے, ان کو اس بیانیے پہ قائل کیا ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے, اور آپ اس کو چپ کر کے ایکسیپٹ کر لو, اس کے خلاف بات نہ کرو, کیونکہ یہ تو خدا جو چاہتا ہے جس کو دولت دیتا ہے, خدا جس کو چاہتا ہے غریب بناتا ہے. تو آپ یہ سب تکلیفیں صبر شکر کر کے آپ ان کو ایکسیپٹ کرو, آپ تکلیفیں جھیلو, اور کیونکہ صبر کا پل میٹھا ہوتا ہے اور اس کا صلہ جو ہے وہ آپ کو آخرت میں ملے گا.
لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی سمجھایا کہ یہ نظام انسان کا بنا ہوا ہے، یہ چند انسانوں نے اپنے مفاد کے لیے بنایا ہے۔ آئین کی جس شق کا میں نے ذکر کیا وہ اس کا توڑ ہے، لیکن اس پہ انہوں نے ابھی تک کوئی نہ بات کی ہے، نہ اس پہ کوئی ان کا عمل کرنے کا ارادہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم یہ بیانیہ توڑنا چاہتے ہیں، ہم یہ یقین جو لوگوں کا ہے کہ یہ خدا کا نظام ہے، ہم اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، ہم اس ڈاگما کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، ہم ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، ان کا جو جھوٹ ہے، ان کی جو منافقت ہے، اس کو ہم لوگوں کے سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں۔ تو جب لوگ حقیقت کو جانیں، ہماری امید ہے کہ جب لوگوں کو سمجھ آئے تو وہ پھر اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور اپنی جد و جہد سے، اپنی سٹرگل سے آئین کی اس شق کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے، اس شق کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں کہا گیا ہے کہ دولت کی جو ارتکاز ہے، دولت کنسنٹریشن آف ویلتھ جو ہے، وہ عام لوگوں کے مفاد کے خلاف ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو روکے۔ اور ریاست کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرائے۔ تو برابری پارٹی پاکستان یہی کرنا چاہتی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس شق کو امپلیمنٹ کرایا جائے، لیکن اس شق کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے عام لوگوں کو خود سیاست میں آنا ہوگا اور ان کو اسمبلیوں میں پہنچنا ہوگا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب کروڑوں لوگ جو ہیں وہ پارٹی میں شامل ہوں اور یک آواز ہو کے اس کا مطالبہ کریں، اور تبھی وہ ایسے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایسے قانون، ایسی پالیسیاں بنا سکتے ہیں جس سے یہ کنسنٹریشن آف ویلتھ کو روکا جا سکتا ہے، جس سے ذرائع پیداوار پر چند لوگوں کے کنٹرول کو ختم کیا جا سکتا ہے، جس سے کہ لوگوں کی بہتری ہو، لوگوں کو وہ تمام چیزیں ملیں جس کے وہ حقدار ہیں، جس سے کہ مالک اور ملازم کے درمیان، زمیندار اور زمین پہ کام کرنے والے کے درمیان جو ان کے رائٹس ہیں ان میں بیلنس ہو، ان میں برابری ہو۔ اگر آپ کسی بھی اور پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، نون لیگ سے کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کو فیور کرتے ہیں، آپ کم از کم اپنے لیڈروں سے یہ بات تو کریں نا، اپنے لیڈروں کے سامنے یہ مطالبہ تو رکھیں کہ اس شق پہ عمل درآمد کیا جائے۔ یہ آئین کی شق ہے، ہم کوئی غیر آئینی بات نہیں کر رہے، ہم کوئی خونی انقلاب کی بات نہیں کر رہے، ہم کوئی نظام کو درہم بھرم کرنے کی بات نہیں کر رہے، ہم کوئی نفرت انگیز بیانیہ نہیں بتا رہے، ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، ہم لوگوں کو کوئی دھوکہ نہیں دے رہے، ہم لوگوں میں کوئی تقسیم پیدا نہیں کر رہے، بلکہ ہم لوگوں کو یونائٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، ان کو متحد کرنا چاہتے ہیں، منظم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جس بھی، اگر آپ کا کسی بھی لیڈر سے تعلق ہے، کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے، ان سے کہیے، یہ بات کہیے ان سے کہ یہ جو شق ہے اس پہ عمل درآمد کرائیں، جس میں کہا گیا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کنسنٹریشن آف ویلتھ کو روکے، وہ کنسنٹریشن جو ذرائع پیداوار ہیں جو چند ہاتھوں میں ہیں اس کو وہ روکے، اور وہ جو حقوق ہیں مالک اور ملازم کے، اور جو زمیندار اور جو اس پہ زمین میں کام کرنے والے ہیں، ان کے درمیان وہ بیلنس پیدا کیا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ کتنا کس طرح سے استحصال ہوتا ہے، مجھے شاید بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے فیکٹری کے ملازمین جو ہوتے ہیں، جو کانوں میں کام کرتے ہیں، جو اینٹیں بناتے ہیں، جو بانڈڈ لیبر ہے، جو روزمرہ کی زندگی میں آپ کے سامنے نظر آتا ہے، آپ کو ان کا کس طرح سے استحصال ہوتا ہے۔ تو جب تک اس شق پہ عمل نہیں ہوگا تب تک ہم نہیں سمجھتے کہ عام لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتری آ سکتی ہے، ان کی مستقبل کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اس ملک کی آئندہ نسلیں جو ہیں وہ ایک کوئی سہانے خواب دیکھ سکتی ہیں، وہ چاہے ایک خوشحال زندگی کا ہو، چاہے وہ ایک ایگیلیٹیرینزم کا ہو، یعنی برابری کے نظام کا ہو۔ تو آپ سب کو چاہیے کہ آپ اس بات پہ سوچیں جس کا میں نے ذکر کیا۔ یہ شق جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، یہ چیپٹر نمبر 2، آئین کے چیپٹر 2 کی 38A شق ہے، یہ میں نے اس ویڈیو میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ خود اس کو ریسرچ کر کے دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں۔ کوئی سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن ذہن اپنا استعمال کریں اور آپ غور ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کریے گا، اور یہ شیئر کریں لوگوں سے، سب لوگوں سے شیئر کریں تاکہ سب کو یہ باتیں پتہ چلیں۔ بہت شکریہ۔